بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس طرح اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں مکہ معظمہ میں مقیم تھے، والد گرامی کے انتقال کے بعد بھی مکہ ہی میں رونق افروز رہے۔ جب آپ کی عمر 136 یا 137 برس کو پہنچ گئی تو آپ کی اولاد پوری طرح نشوونما پا کر حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل چکی تھی۔ آپ کا انتقال قبر مسیح میں ہوا۔ آپ کی قبر مبارک والدہ کے پہلو میں حتیم کے نیچے ہے۔ کچھ دوسری روایات میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر مقام جبرون کی طرف ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کی قبر مبارک حجر اسود اور حکم یمنی کے بیچ میں ہے۔ اس طرح کی بہت سی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ خیر، آپ کے 12 فرزند تھے جن کا سلسلہ نسب بے حد طویل ہے۔ ان کی نسل آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں مثلاً حجاز، یمن، تہامہ، شام، عراق، مصر، شمالی افریقہ، طرابلس، تیونس، الجزائر اور مراکش وغیرہ میں آباد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک زندہ رہے بنو جرہم نے آپ کا بہترین خیال رکھا، آپ کی عزت افزائی کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بنو جرہم مکہ مکرمہ کے شمال میں مقیم تھے۔ یہ قبیلہ 200 خیموں پر مشتمل تھا۔ ان کا سردار مداد بن عمر جرہمی بے حد طاقتور اور جرأت مندانہ شخص تھا۔ قبیلے میں اس کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بیت اللہ کے باہر رہائش پذیر تھی، صبر و استقامت کے وصف سے متصف تھی، کیونکہ وہ لوگ رزق حلال کی تلاش کے لیے دور دراز کے ممالک کی تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ جس طرح نیک اعمال عبادت ہیں، اسی طرح کسب حلال کی کوشش بھی عبادت ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنو جرہم کا پہلا بادشاہ عبید یا لیل تھا، پھر اس کا بیٹا جرثم، اس کے بعد جرثم کا بیٹا عبد المدعان، پھر نفیلہ بن عبد المدان، پھر عبد المسیح بن نفیلہ، پھر مداد بن عبد المسیح بن عمر مداد یک کے بعد دیگر بادشاہ بنے۔ اس کے بعد عمر کے بھائی حارث بن مداد نے 100 سال تک حکومت کی۔ اس کے مر جانے کے بعد اس کے بیٹے عمر نے 120 برس حکمرانی کی۔ پھر عمر کے بھائی بشر من الحارث اور پھر مداد الاصغر کو حکومت ملی، لیکن اپنی بدعمالی کے باعث آخر یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بنو جرہم کی حکمرانی تقریباً 2000 سال تک مکہ مکرمہ پر رہی۔ چنانچہ مضامین میں ہے کہ مداد بن عمر نے 100 سال حکومت کی، پھر اس کے بیٹے عمر بن مداد نے 120 سال، پھر اس کے بیٹے حارث بن عمر نے 2 سال یا اس سے کچھ زیادہ، اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے عمر حارث نے 2 سال حکومت کی۔ بعد ازاں مضامین میں یہ بھی آتا ہے کہ عمر بن اصغر بن الحارث نے 40 سال یہاں حکومت کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عزت کرنے والا یہ قبیلہ جس کے اندر آپ نے شادی کی، اس میں بہت خرابیاں پیدا ہونے لگیں، یہاں تک کہ ان کے لیے ایک طوفان اٹھا۔ وہ طوفان سبا سے اٹھا اور قبیلہ خزاعہ کی صورت میں اٹھا۔ یہ قبیلہ سبا میں آباد تھا، مگر ایک کاہن نے پیشن گوئی کی تھی کہ سبا کا بند ٹوٹ جائے گا اور سیلاب ہر جانب تباہی مچا دے گا۔ ڈر کے مارے اکثر قبائل وہاں سے وطن چھوڑ کر مختلف مقامات پر آباد ہو گئے۔ اس طرح یہ قبیلہ بھی ترک وطن کر کے متفرق شہروں سے گزرتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچا، وہاں اقامت کا ارادہ کیا۔ ان کے سردار عمر بن لہی نے حارثہ بن بصلہ بن عمر بن عامر کو سرداران مکہ کے پاس بھیجا کہ انہیں یہاں کچھ عرصے کے لیے قیام کی اجازت دی جائے، مگر وہ اس پر سخت غضبناک ہوئے اور شدت سے انکار کر دیا۔ حارثہ نے بھی قسم کھا لی کہ اگر انہیں بخوشی نہ رہنے دیا گیا تو وہ شمشیر سے کام لیں گے اور وہاں رہیں گے۔ آخرکار فریقین کے درمیان تقریباً 3 دن تک خوب لڑائی ہوئی اور جرہم کو شکست فاش ہوئی اور خزاعہ کا مکہ مکرمہ پر قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد بنو اسماعیل جو جرہم کی لڑائی سے کنارہ کش تھے، خزاعہ کے پاس آئے اور مکہ میں رہائش کے لیے اجازت مانگی۔ چونکہ عرب کے سارے قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کی بڑی قدر کرتے تھے، عزت افزائی کرتے تھے، لہٰذا بنو خزاعہ نے بھی بنو اسماعیل کو وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنو خزاعہ کے پاس بھی آباد ہو گئی اور بنو خزاعہ کے سردار عمر بن لہی کی اولاد نے 500 سال تک مکہ معظمہ پر حکمرانی کی، اور ان کا آخری حکمران خلیل بن حبشیہ بن سلول بن کعب اور اس کی لڑکی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے نکاح کیا تھا۔ یہی عمر بن لہی وہ بدبخت انسان تھا جس نے عرب میں بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے عرب میں بت پرستی کی لعنت نہ تھی، وہ اس سے قطعاً ناآشنا تھے۔
یہ ملک شام میں کسی ضرورت کے تحت گیا اور وہاں بلقا کے شہر کارب میں قوم عمالیق کو بت پرستی کرتے دیکھا اور ان سے ایک ہبل نامی بت خرید لایا، اسے کعبہ شریف کے اندر نصب کر کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کے موقع پر اس عمرو بن لہی کو آگ میں دیکھا، اس کی انتڑیاں آگ میں گھسیٹی جا رہی تھیں۔ ابن قلبی کی روایت ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو نہ صرف ان کے لیے مکہ مکرمہ میں قیام کی گنجائش نہ رہی بلکہ ان کی معاشی حالت بھی بہت خراب ہو گئی، جس کے باعث خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ کعبہ کا دوسرا نام مسلمانوں کے ہاں بیت اللہ مشہور ہے، توریت میں اسے بیت ایل کہا گیا ہے۔ مکعب شکل کی ایک عمارت ہے جسے مختلف سائز کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ اور اونچائی 35 فٹ ہے۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر عمرہ کیا تھا، اس وقت اس پر چھت نہیں تھی۔ اب اس میں ایک دروازہ ہے جو حرم شریف کی عام سطح سے بلند ہے۔ دور نبوی میں اس کے 2 دروازے ہوا کرتے تھے، پہلے ایک دروازے کے ذریعے داخل ہوا جاتا تھا اور دوسرے دروازے سے باہر نکلنے کا راستہ ہوتا تھا۔ موجودہ دروازے کے جنوب مشرق کونے میں حجر اسود نصب ہے۔ یہ پتھر بعض روایات کے مطابق جنت سے لایا گیا تھا اور اس کا رنگ سفید تھا، لیکن لوگوں کے چومنے سے ان کے گناہوں سے یہ پتھر سیاہ ہو گیا۔ کہتے ہیں 1040 ہجری تک کعبہ کی 11 بار تعمیر ہوئی۔ پہلی بار فرشتوں نے تعمیر کی، دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تیسری بار حضرت شیث علیہ السلام نے، چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں بار عربوں کے قبیلے عمالیق نے، چھٹی بار جرہم نے اسے تعمیر کیا، ساتویں بار کسر بن کلاب نے تعمیر کی، آٹھویں بار قریش کی تعمیر ہوئی، نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کی، 10ویں بار حجاج بن یوسف نے اور 11ویں بار سلطان مراد الربیع بن سلطان احمد نے اس کی تعمیر کی۔ کعبہ ہر دور میں صاحب ایمان لوگوں کے لیے مقدس رہا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل یمن کے بادشاہ ابرہہ نے کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے مکہ پر چڑھائی کر دی۔ جب مکہ کے قریب ابرہہ اور اس کا لشکر خیمہ زن ہوئے تو اس کے لشکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے 40 اونٹ جو مکہ سے باہر نخلستان میں پھر رہے تھے پکڑ لیے۔ کہیں کہیں روایات میں 200 اونٹ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب کو علم ہوا تو آپ ابرہہ کے لشکر میں گئے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے پر آپ کو اونٹ واپس مل گئے تو آپ خوشی خوشی گھر لوٹ آئے۔ بعض لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ کعبے کے متوالی ہیں، آپ کو اپنے اونٹوں کی اس قدر فکر ہے مگر کعبے کی فکر نہیں ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ جو میری چیز تھی اس کی حفاظت میرا ذمہ ہے اور جو اللہ کی چیز ہے اس کی ذمہ داری اور حفاظت اللہ کا ذمہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوب حفاظت کی اور اللہ کی طرف سے حفاظت کعبہ کا بندوبست یوں ہوا کہ ابرہہ کے کعبے پر حملہ آور ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے رستے میں ابابیل پرندوں کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ فیل میں کیا ہے۔ ابابیل پرندوں کے چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں تو ابابیل نے وہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر گرانا شروع کر دیں۔ ابرہہ کی پوری فوج بھوسے کی مانند نیست و نابود ہو گئی۔ اس کائنات کی دوسری مقدس اور اہم چیز جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے قیامت تک وابستہ رہے گی وہ آپ کا اپنی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مل کر مکہ کو آباد کرنا ہے۔ مکہ دنیا کا مقدس ترین اور قدیم ترین شہر شمار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس شہر سے خصوصی وابستگی ہے۔ یہاں بیت اللہ خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ اس مقدس شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ شہر عرب کی سرزمین کی مشہور بندرگاہ جدہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے مشرق میں طائف، مغرب میں جدہ، شمال کی طرف مدینہ منورہ اور جنوب کی طرف ذرا آگے یمن ہے۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے بھی اس شہر کی تقدیس میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد اس شہر کی قسمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت نے 4 چاند لگا دیے۔ خدا نے اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اتارا اس میں بھی اس شہر کا ذکر مختلف انداز میں کیا گیا ہے۔ آپ کا وصال 5000 قبل مسیح میں ہوا تھا۔